الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، جس میں لڑکی کے والدین کو جہیز کے نام پر قرض کے بوجھ تلے دبا دیا جاتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں نکاح کو اور جہیز کو اس قدر جوڑ دیا گیا ہے کہ جہیز کے بغیر نکاح کا تصور ہی نکل گیا ہے۔ بغیر جہیز کے نکاح کرنا مشکل ترین ہو گیا ہے، اور اس کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر نکاح طے بھی ہو جاتا ہے تو لڑکی کے والدین قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ حالانکہ جس آدمی نے لڑکی سے نکاح کیا ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ لڑکی کے لیے رہائش، کھانا، پانی، ہر چیز کا انتظام کرے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیوی میری ہے، یعنی شوہر کی، اور جس بستر پر ہمیں آرام کرنا ہے وہ بیوی گھر سے لے کر آئے۔ مہمان میرے ہیں، اور جن برتنوں میں ان کو کھانا کھلانا ہے وہ بیوی گھر سے لے کر آئے۔ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، اور انتہائی بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، گاڑی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں واشنگ مشین چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اور لڑکی والے اپنی عزت کی خاطر قرض لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچتے ہیں۔ یہ ہم نے آج بہت مشکل ترین مرحلہ بنا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آج خرچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ شادیاں آگے پھل پھول نہیں پاتی ہیں، بہت جلدی طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے شادی کے بعد زندگی کی جو شروعات کی ہے وہ غیر سنت کے خلاف کی ہے۔ ہم نے مال مانگا ہے، حضور کی سنت ہی نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ نے نکاح کیے ہیں، جہیز کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت علی کا نکاح ہوا ہے، جہیز کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، کوئی جہیز کا لین دین نہیں تھا۔ تھوڑا بہت اگر اشکال یہ کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 چیزیں دی تھیں، بستر دیا تھا، لوٹا دیا تھا، تو یہ جہیز کے طور پر نہیں دیا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، تو ان کی کفالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمے لے رکھی تھی کہ جس طرح بیٹے کو دیا جاتا ہے اس طور پر دیا تھا۔ اس لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے بھی دیا تھا، یہ جہیز نہیں دیا تھا۔ یہ بات ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹی تم ابھی بھی میری بیٹی ہو، نکاح کے بعد بھی میری بیٹی ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے، تمہیں بعد میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم تمہیں بعد میں دیں گے، تو ہمیشہ میری بیٹی ہو۔ یہ نہیں کہ تم شادی کر کے جا رہی ہو اب تم میری بیٹی نہیں ہو، تم ہمیشہ میری بیٹی ہو۔ اور اگر ساتھ میں دیں گے تو اس میں لڑائیاں ہوں گی، ساس کہے گی کہ فریج اچھی نہیں ہے، شوہر کے بھائی کی بہنیں کہیں گی کہ واشنگ مشین اچھی نہیں ہے، وہ مطالبہ کریں گی کہ گاڑی اچھی نہیں ملی، بیڈ اچھا نہیں دیا، اس میں کیڑے نکالیں گے، اور اس لڑائی کا سبب ہم بنیں گے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ نکاح کے بعد بھی تم ہماری بیٹی ہو، اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے بعد میں جو چیز ضرورت ہوں ان کو دلاتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کی ضروریات کو پوچھتے رہنا چاہیے۔
اور بیٹیوں کو جائیداد کے اندر حصہ دو، جہیز کے نام پر ان کو جائیداد سے محروم نہ کرو، وراثت سے محروم نہ کرو۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن اس کو حصہ دینا پڑے گا، اور اس وقت کوئی حصہ نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ جہیز دینا یہ تو رسم ہے، غیر سنت ہے، غیر ضروری ہے، اور وراثت کا حصہ دینا یہ اسلام کہتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت پڑھیں، سنت سمجھیں، سنت کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ بہترین دعوت و تبلیغ وہ ہے جو عمل کر کے بتائیں، عمل کر کے دکھائیں کہ سنت یہ ہے۔ اب تک ہم نے اگر ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہیں ہوئی ہیں تو اس میں گھبرائے نہیں، اس میں افسوس نہ کریں، بلکہ آج سے تہیہ کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔